وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی۔ تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب۔ حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں، مجمع عام میں بات ہو رہی ہے۔ کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا کرتا بن رہا تھا نا ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے یہ کرتا بنا، الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہیں اور بربرا کر رہے ہیں۔ ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے۔ قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ۔ اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے۔ جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہ بات تو میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی، کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں ایک پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے۔ جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، کنیزیں ہوں گی۔ یہ نہیں کہ پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں۔ اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے، 5 صحابہ اوس میں سے، 5 خزرج میں سے، بیٹھ جائیے، وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا۔ وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ لیکن عمر نے بڑھ کے دکھایا ہے۔ رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی اس کو اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے۔ گھر سے گئے ہیں، فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا کہ خاتونیں اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی اس میں پانی ہے اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اسی طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے حضرت عمر، گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر، اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور۔ نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمینی کا مظہر، یہ جان لیجئے۔
سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جد و جہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم، نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟ خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا، کتنے کئی سو میل، میرا کم سے کم 500 میل تو ہوگا مدینے سے بیت المقدس، ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی کے اوپر راشن بھی ہے راستے کا، لہذا ایک وقت میں ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، ایک اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے جو ہے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی اوپر بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، مجھے کہیں گے تمہاری یہ جرت؟ فرمایا نہیں، الدور دورک، نہیں، یہ تو حساب کا معاملہ ہے، میتھمیٹکس کا معاملہ ہے، یہ تمہاری باری ہے، بیٹھو۔ یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ عدل، یہ انصاف، اور پھر یہ کہ بوریا نشین، کوئی محل نہیں۔ ایک آیا ایرانی مدینے میں چکر لگایا، کوئی انہیں محل نظر نہیں آیا، اسے پوچھا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا لیس لنا ملک ولنا امیر، ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے تمہارا امیر بھائی؟ وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، سب تلاش کر چکے، نہیں ملا، ہمارا خلیفہ خود گیا ہے۔ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر اپنے درے کو اپنے گردن کے نیچے رکھ کر ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے۔ انہیں وہی کھڑے ہو کر کہا، اے عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ خون پیتے ہیں لوگوں کا، وہ کانپتے رہتے ہیں، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، بڑے بڑے فوجی چاہیے، انہیں تو بہت اسکواڈز چاہیے کہ جو ان کی حفاظت کریں۔ یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اب تک کیوں چھپا کر رکھی گئی؟ کیوں ملوکیت کا اسلام ہی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک اجتہاد تھا، جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، یہ مسلمانوں کے لیے وقف، مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف، ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو 2 حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح، چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔
وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے. جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں. وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا، اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا. اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے. اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے. زرعی زمین کی دو قسمیں ہماری شریعت میں ہیں. جو مسلمان لڑے بھیڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں. جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں. لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہی، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں. جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں، خراجی ہیں. یہاں پر وہ ملکیت رہیں گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. وقف علی المسلمین، البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو. پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ. ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی. معاذ اللہ، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں. وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم، جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں. اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے. عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے. اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹس کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی. اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے. لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں. جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا. یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا. اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے. ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں. ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے. یہی حال ہاریوں کا ہے. یہی آپ جا کر دیکھیے وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ. اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے. یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں. اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہیں. لیکن جب انہی کے ہاں، انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا. یہ تو عشری ہے. یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ ہیں. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا. سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹھاٹھ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہیں مشکلات ہیں،
لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس نقطۂ شرع مبینی نس تو بس. اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں جو ہر سے قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات, میں ان کا ادنا طالب علم ہوں, ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا, ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے, قابل تقلید نہیں ہے, ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے. مجھے آج کے دور میں اس پوری صدی میں فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک. 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں, اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے. لیکن یہ کہ اپنی جگہ ہے, عظمت ایک پہلو سے بہت ہے, دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں. عملی زندگی خود وہ کہہ گئے, اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کوئی بات نہیں, اللہ معاف فرمائے گا عمل کو. بات صحیح کہی ہے, اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے, آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے. ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں, کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے, ان کی بہبود کے لیے ہیں. ان سے خراج براہ راست جائے, نیا بندوبست اراضی کیا جائے. جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے. الفضل للمتقدمی پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے. اور یہ وہ بات ہے, سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی, ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے, اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے, جید علماء بھی ہوں اس میں. جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے, تحفظ دیجئے. اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے, زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو, جو عوام کی بہبود میں ہو, جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو پورے ہو جائیں. اور سارا ریونیو بیت المال کو, خزانے کو, اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے, دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے, انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے, جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے. لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے, وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے. بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے. اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی. مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا, قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ, اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین, ان کو حق پہنچ سکتا تھا. ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چبھے, وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر, ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے, ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے. وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں, شدید ترین فاقے آئے ہیں. وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں, اور وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے. پھر کیا نہیں ہوا, جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا, اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے, اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. حضرت ابو بکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ, انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک, حضور بس کیجئے بس کیجئے. پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے, کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے, جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی, چچا بھی ہیں, خالہ زاد بھائی بھی ہیں, دودھ شریک بھائی بھی ہیں, ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جوڑی بھی ہیں. ان کی لاش آئی ہے, ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا. اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا, اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. یہاں تو زرعی ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا, مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی, مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہاں, ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی. وہی آئی جی آئی کی حکومت مرکز میں, وہی آئی جی آئی کی حکومت یہاں, اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی, اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا, زمیندار نہیں, بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000-4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں ہے, وہ تنخواہ لے رہا ہے, ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں, جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں, جن پر ٹیکس نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں, نہ بے نظیر لگا سکی,
نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔